سیاسی اور مالی فوائد کے لیے جعلی خبریں پھیلانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا دارالحکومت میں پاک فوج کی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار۔ حکومت سے بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے کے خلاف سخت قوانین بنانے کا مطالبہ۔ اعلامیے کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، شرکاء نے کہا پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی ہے۔ ضروری ہے حکومت جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بوجھ نہ اٹھائے اور بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنا کر عمل درآمد کرائے۔ ذاتی مفادات کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے، تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش ہرگز برداشت نہیں۔ فورم کا جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش، فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بلوچستان میں کالعدم BLA سمیت دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا عزم۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر تشویش کا اظہار۔ افغان عبوری حکومت سے اپنی سرزمین کو دہشت گردی میں استعمال سے روکنے کے اقدامات کا مطالبہ۔ فورم کی بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعلان۔ شرکاء کی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت۔ جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت۔ چیمپئنز ٹرافی کا ہائبرڈ ماڈل منظور۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور انڈیا اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلیں گے۔ انڈیا کے تمام میچز دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ فارمولا 2027 تک منظور۔ پاکستان 2026 ورلڈ کپ میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ پاکستان اور انڈیا میں سے کوئی بھی فائنل میں پہنچا تو فائنل بھی نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ بانی PTI پر GHQ حملہ کیس میں فرد جرم عائد۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب گرفتار۔ 60 سے زائد ملزمان پر فرد جرم عائد۔ سابق صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور MNA احمد چٹھا سمیت 4 PTI رہنما بھی گرفتار۔ شیخ راشد شفیق، زرتاج گل پر بھی فرد جرم عائد۔ کیس کی 70 ملزمان انسداد دہشت گردی عدالت پیش۔ پبلک پروسیکیوٹر نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ استغاثہ کو آئندہ سماعت پر شہادت پیش کرنے کی ہدایت۔ تھانہ آرے بازار راولپنڈی میں درج GHQ حملہ کیس کی فرد جرم عائد کی گئی۔ راجہ بشارت، عمر ایوب اور احمد چٹھا کو اٹک پولیس نے گرفتار کر لیا۔ PTI رہنما اڈیالہ چوکی سے پولیس لائنز راولپنڈی منتقل۔ PTI رہنماؤں کے خلاف اٹک، حسن عبدال اور حضروں میں دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ PTI کارکنان راجہ ماجد اور ملک عظیم کو تھانہ دھمیال پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو عدالت پیش نہ کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج انتظار کے بعد روانہ ہوئے۔ عمر ایوب سمیت دیگر رہنماؤں کو 9 مئی کے کیسز میں گرفتار کیا گیا۔ انسداد فسادات فورس کی اشد ضرورت ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک کا ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں اظہار خیال۔ کہتے ہیں 1.5 سال سے زیادہ ہوا، ابھی تک 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہوا۔ PTI قیادت کے کئی لوگ 24-25 نومبر سے روپوش۔ خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کر کے وفاق پر یلغار کی گئی۔ بین الاقوامی جریدوں نے حکومت کا موقف لیے بغیر غلط رپورٹنگ کی۔ میری اطلاعات کے مطابق ڈی چوک میں کوئی گولی نہیں چلی۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا انہیں کس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر سمیت دیگر کی گرفتاری غیر قانونی۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں گرفتار ہونے والے رہنما حفاظتی ضمانت پر ہیں، فوری طور پر رہا کیا جائے۔ PTI رہنماؤں کو حبس بیجا میں رکھنے کی مذمت کرتے ہیں۔ بابر اوان کہتے ہیں عدالت سے توہین عدالت کے نوٹس کی استدعا کی جانے سے قبل گاڑیاں ہمارا پیچھا کرتی گئیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالت ہماری جیب میں آ گئی ہے۔ عمر ایوب سارے مقدمات میں ضمانت پر ہیں۔ سابق وزیر ہونے کے باوجود انصاف کا پیچھا کر رہا ہوں۔
مولانا کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز، بلاول کے بعد فیصل وابڈا اور پھر رانا ثناء اللہ کی ملاقات۔ فیصل وابڈا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے 26ویں آئینی ترمیم اور مدارس بل پر گفتگو ہوئی۔ فضل الرحمان کے پاس کسی مفاد کے لیے نہیں آیا، تحریک انصاف کو پیچھے لگانے کے بعد مولانا کا فین ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جان کو لاحق خطرات پر بھی مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی۔ سب کو مل کر پاکستان کے لیے بہتری کا سوچنا چاہیے۔ نفرت کی سیاست ختم کرنے میں مولانا فضل الرحمان کا بڑا کردار ہے۔ فیصل وابڈا کے بعد رانا ثناء اللہ کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ اہم سیاسی امور اور مدارس رجسٹریشن بل پر بات چیت۔ رانا ثناء اللہ میڈیا سے بات کیے بغیر روانہ۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے زرداری ہاؤس آمد۔ ملاقات کے دوران معاملات کے حل کے لیے پی 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 اور حکومتی کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق۔ بلاول بھٹو کے ہمراہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی موجود تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو دوسرا خط، 26ویں آئینی ترمیم پر درخواستوں کی سماعت کے لیے مقرر کرنے پر زور۔ لکھا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں۔ کہا 6 دسمبر 2024 کو ہونے والے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کو ملتوی کیا جائے۔ 26ویں ترمیم پر 2 درجن درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ درخواستوں پر فیصلے سے قبل کمیشن کی قانونی حیثیت مشکوک ہے۔ اگر یہ آئینی ترمیم کا لدم قرار دی گئی تو کمیشن کے تحت ہونے والے تمام فیصلے اور ججز کی تقرریاں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ اس سے عدلیہ کے وقار اور ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ مارچ یا اپریل فارمولے کی کوئی بات نہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اے بی این نیوز سے گفتگو میں وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پیروں فقیروں پر یقین کرنے والے خصوصاً جعلی لوگوں میں ایسی کوئی بات چل رہی ہوگی۔ ویسے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ حکومت تحریک انصاف سے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پی ٹی آئی سے پارلیمنٹ کے لیول پر ضرور بات چیت ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا محتاط ہو کے ہی مذاکرات کی کوئی بات شروع ہونی چاہیے۔ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، کل کہیں گے گوہر نے کہا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ ماضی میں بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کسی سے بات نہیں کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی ہر لحاظ سے دیوالیہ ہو چکا۔ بانی پی ٹی آئی ویلے ہیں، 52 کے 52 پتے کھیل چکے۔ اب کوئی 53 یا 54 پتوں کی تاش لے آئے تو اس کا معلوم نہیں۔ پشتون جرگہ پارا چنار پہنچ گیا۔ جرگہ ذرائع کے مطابق پارا چنار میں قبائل کے عمائدین کے ساتھ جرگے کا انعقاد کیا گیا۔ علاقے میں ہونے والے بدامنی پر تفصیلی بات چیت۔ قبائل سے بات چیت کے لیے 15 رکنی کمیٹی بنانے کی تجویز۔ پشتون جرگے کے ممبران نے اس سے قبل صدہ میں قبائل کے ساتھ جرگہ کیا۔ دونوں قبائل سے پائیدار امن کے لیے تعاون کی اپیل۔ جرگے کے ساتھ قیام امن کے لیے تعاون کریں گے، عمائدین کی یقین دہانی۔ مرکزی اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں امن کے قیام میں ناکام۔ کرم فسادات میں 200 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ گزشتہ ماہ 70 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا خیبر پختونخوا کے مالی اور سیاسی مفادات کے لیے سیاسی اور ٹیکنیکل کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ کمیٹیاں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ وفاق اور دیگر صوبوں میں پختونوں کو تنگ نہ کرنے کا مطالبہ۔ اعلامیہ کے مطابق دیکھنا ہوگا صوبے میں دہشت گردوں کی واپسی کیسے ہوئی۔ اے پی سی کا تمام قبائلی اضلاع سے بے گھر ہونے والوں کو گھر واپس بھیجنے کا مطالبہ۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے خطاب میں کہا خیبر پختونخوا کچھ عرصے سے بدامنی کا شکار۔ اصولی طور پر یہ اے پی سی صوبائی حکومت کو بلانی چاہیے تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اے پی سی میں تحریک انصاف کے علاوہ 16 سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ آفتاب شیرپاؤ، میاں افتخار حسین، انجینئر امیر مقام، مولانا لطف الرحمان، پروفیسر ابراہیم، محسن داوڑ دیگر کی شرکت۔ اے پی سی کا مقصد سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے سوا کچھ نہیں۔ گورنر کے پی کے بات چیت سامنے آ گئی۔ کہا کہ بیرسٹر سیف نے بھی کہا کہ اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں تو اے پی سی کیوں بلائی گئی۔ گورنر اور امیر مقام وفاق سے اپنے صوبے کے عوام کا حق لیں۔ این ایف سی ایوارڈ میں ضم اضلاع کو شیئر نہ ملنے پر وزیر اعظم صدر سے جواب طلب کریں۔ وفاقی حکومت ضم اضلاع کے طے شدہ شیئر اور آبادی کے مطابق فنڈز نہیں دیتی۔ گورنر اور امیر مقام دونوں کرسی کی خاطر صوبے کے حقوق پر خاموش ہیں۔ وزیر اعلیٰ عملی اقدامات کر رہے ہیں۔
सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज तीसरी बार रोल ओवर कर दिया। सऊदी डेवलपमेंट फंड के डिपॉजिट में मजीद 1 साल की तौसीह। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ कर्ज मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मजमूई डॉलर ज़खायर $16 अरब 62 करोड़ हो गए। मुल्की डॉलर ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर करना IMF की शर्त है। सरकार को रोजाना का नुकसान 2 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 6 खरब रुपए रहा। सरकारी मिल्कियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज़ में मुल्की माशी रोड मैप बनाएंगे। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इक़दामात करना होंगे। मुल्की मईशत को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म की पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत। टैक्स मौसर और तेज तर बनाने की हिदायत। महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। FBR की डिजिटाइजेशन के जायजा इजलास से खिताब में कहा, मार्शी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। फिस्कल स्पेस बढ़ाना खुश आइंद है। चीनी की बरामद के बर वक्त फैसले से पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में इजाफा तवानाई की मार्केट में बहाली की निशानदही करता है। वज़ीर आज़म की FBR की डिजिटाइजेशन के अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में पोलिंग गैर हतमी। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी इजाज हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 24 दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का फैसला करने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, तमाम सूबों के सेनेट इंतखाबात हुए, KP महरूम है। सूबे की सेनेट में 11 नशिस्तें अब तक खाली पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन तारीख पर तारीख मांग रहा है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, वो फैसला करे। जो फैसला हुआ इसके बाद यहाँ आ जाएं। 24 तारीख तक इलेक्शन कमीशन फैसला करे कि इसको मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें वक्त दें, जवाब जमा करा देंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का अवामी अंदाज। जिलानी पार्क लाहौर में गुले दाऊदी से सजे ऊंट के मॉडल और फूलों से लदी बग्गी के सामने तस्वीर बनवाई। खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोते देखकर इजहार मुसरत। स्टॉल से कड़क चाय बनवाई। आवाम को खाने पीने की अशिया रियायती निर्ख पर मुहैया करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पार्क की कमर्शियल नर्सरी में पौधों का मुआयना किया। वज़ीर आला को अनार बोनसाई के पौधे का तोहफा पेश किया गया। 10 रोज़ा नुमाइश के दौरान हर शाम में लाइट शो होगा। पंजाब काबीने ने वज़रा और MPs की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर और स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख, डिप्टी स्पीकर के 8 लाख रुपए मुकर्रर। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 6 लाख, MPA की 5 लाख, मामले खुसूसी और मुशीर की तनख्वाह 7 लाख मुकर्रर। लिसानी सियासत करने वालों ने कराची को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध का उर्दू कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कराची वालों ने मनफी क़ुव्वतों को मुस्तरद कर दिया। शहरी कराची में अमन की बहाली के लिए साथ दे रहे हैं। कराची उर्दू बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पूरे मुल्क की जंग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का ज़िला खैबर के दौरे के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा, एक वक्त आएगा जब सबको कबायली अवाम की कुर्बानियों का एहसास होगा। ज़म अज़ला की तरक्की और सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल। बहुत जल्द कबायली अवाम मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। वफाकी हुकूमत ज़म अज़ला के फंड्स नहीं दे रही। बानी चेयरमैन ने हमेशा कबायली अवाम के हुकूक और तरक्की की बात की। हुकूमत को IMF के माशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना। 5 माह का रेवेन्यू खसारा 342 अरब रुपए हो गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल से निमटने के लिए हुकूमत का 3 ऑप्शंस पर गौर। रेवेन्यू टारगेट्स पर नजरसानी के लिए IMF को दरखास्त या मजीद नए टैक्स लगाने। तरक्याती बजट में कटौती का ऑप्शन भी मौजूद। पहले ही तरक्याती बजट में 50% के करीब कटौती की जा चुकी।
इंटरनेट स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं, 1 जनवरी से VPN की लाइसेंस देना शुरू कर देंगे जिससे मसला हल हो जाएगा। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की सेनेट के कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम को ब्रीफिंग। सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा कि इंटरनेट फायरवॉल की वजह से सुस्त हो सकता है। सेक्रेटरी IT ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। सेनेटर कामरान ने सवाल किया, क्या नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, क्या यह मसला भारत को नहीं होता? सेनेटर अनुशर रहमान ने कहा कि 2018 में हमने VPN रजिस्टर किए लेकिन इंटरनेट पर कोई मसला नहीं हुआ। बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशाखाना 2 केस में जामिन के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी खारिज, फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आपने श्योरिटी बॉन्ड्स क्यों ना जब्त किए जाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके, बुशरा बीबी पेश ना हुई। आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। एक्शन कमेटी और हुकूमती वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। एक्शन कमेटी की तरफ से आज भी एहतजाज की कॉल। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अपील पर शटर डाउन और जुज़वी पहिया जाम हड़ताल। निजी तालीमी इदारों ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। शौकत नवाज मीर का कहना है हड़ताल आटे और बिजली पर सब्सिडी बहाल रखने, शहरियों को अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज करने और इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं हुकूमत आटे और बिजली के